السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ سورۃ فاتحہ لگائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ذو الحجہ کا مہینہ یا ذو الحجہ کا مہینہ، شہر رمضان کے بعد ذو الحج کا مہینہ نہایت اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے۔ ذو الحج کو ذو الحج کس لیے کہتے ہیں؟ حج کی مناسبت سے، کہ حج والا مہینہ۔ حج ایک اہم اسلامی عبادت ہے۔ اس عبادت کی طرف اس مہینے کو منسوب کیا گیا ہے۔ باقی مہینے مختلف معنی رکھتے ہیں، عبادات کی طرف منسوب نہیں ہے، لیکن ذو الحج حج والا۔ حج کب شروع ہوا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ اے ابراہیم تم لوگوں میں حج کا اعلان کرو، حج کے لیے پکارو۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ پہاڑ پر چڑھ کر چاروں طرف لوگوں کو صدا دی۔ اس وقت انہیں یہ پریشانی بھی ہوئی کہ میری آواز کون سنے گا، لیکن اللہ نے جس جس کو چاہا سنوا دیا، اور اللہ نے وعدہ کیا کہ لوگ حج کے شوق میں پیدل آئیں گے، لاغر سواریوں پہ آئیں گے، دور دراز کے علاقوں سے آئیں گے، من کل فج عمیق۔ تو حج کا سلسلہ یعنی باقاعدہ حج کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام نے جاری کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ، ان کی وجہ سے وہ شہر آباد ہوا مکہ کا، اور بہت عرصے تک لوگ توحید ہی پر رہے، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ ان میں بگاڑ آ گیا اور طرح طرح کے شرکیہ رسم و رواج شروع ہو گئے، جن میں خانہ کعبہ کے اندر اور آس پاس بہت سے بت رکھ دیے گئے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی خرافات شروع کر دی گئیں دین کے نام پر، مذہب کے نام پر۔ ان سب کی اصلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے بتوں کو توڑ دیا اور پھر اس میں دوبارہ سے سنت ابراہیمی کو زندہ کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کر کے دکھایا اور فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے طور طریقے سیکھ لو۔ تو اس مقدس مہینے میں دور دراز سے لوگ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور حج جیسے فریضے کو ادا کرتے ہیں۔ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ کہلاتا ہے۔ اشہر حرم میں یعنی حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ قرار پایا، یعنی شہر حرام ہے، حرمت والا مہینہ۔ حرمت والے مہینوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جن میں کسی بھی قسم کی لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کرنا حرام تھا، اور خاص طور پر ان میں اچھے کاموں کی طرف رغبت دلائی گئی۔ پھر یہ مہینہ اشہر معلومات میں سے ایک مہینہ ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ الحج اشہر معلومات، یعنی بہت نون مہینہ ہے، جانا بوجھا ہے۔ تو یکم شوال سے لے کر 10 ذو الحج تک کا عرصہ اشہر معلومات کہلاتا ہے۔ اس مہینے میں عمرہ بھی کثرت سے ہوتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ حج تمتع کرتے ہیں اور وہ مکہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے عمرہ ادا کرتے ہیں، اور عمرے کو حج اصغر بھی کہا جاتا ہے۔ پھر یہ عید الاضحیٰ کا مہینہ ہے، جس میں پوری دنیا کے مسلمان خوشی مناتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والوں کے ہاں 2 دن سال میں خوشی کے لیے مقرر تھے، جن میں وہ کھیلتے اور خوشی مناتے، یعنی تفریح کے دن تھے۔ آپ نے ان کے بارے میں دریافت کیا، عرض کیا گیا ہم جاہلیت کے زمانے سے یہ دن مناتے چلے آ رہے ہیں، یہ ہمارے تہوار کے دن ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، اللہ نے ان دونوں کے بدلے میں تمہیں ان سے بہتر دن عطا کیے ہیں، یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا دن۔ تو گویا ہمارے لیے سال میں 2 ہی دن منانے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ جو ہم نے بہت سے دن منانے کا رواج شروع کر رکھا ہے ان کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے، خواہ وہ مذہب کے نام پر ہو یا غیر مذہب کے نام پر۔ یہ مہینہ تکمیل دین کا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے کی ایک اور خاص فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں ہمارا دین مکمل ہوا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اے امیر المؤمنین، تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے جس کو تم پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہم پر اتری ہوتی تو ہم اس دن کو جس دن یہ آیت اتری تھی عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو حضرت عمر نے جواب دیا ہم اس دن کو خوب جانتے ہیں اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جہاں یہ آیت اتری تھی۔ یہ آیت جمعہ کے دن اتری جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں تھے۔ تو گویا اس اعتبار سے بھی یہ مہینہ بہت اہم مہینہ ہے۔ یہ مہینہ قربانی کا مہینہ ہے، عید قربان کی وجہ سے بہت اہمیت حاصل کر گیا ہے، اسی وجہ سے اس عید کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں، کیونکہ یہ قربانی کی وجہ سے یہ دن خوشی کا دن قرار پایا۔ اس دن ہم گویا سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں۔ یہ اس مہینے کا 10واں دن ہے۔ حج یوم عرفہ کو ہوتا ہے، یعنی اس مہینے میں خاص دن یوم عرفہ کا ہے، اور یوم عرفہ کا دن آپ سب جانتے ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی سب سے زیادہ بندوں کے گناہ معاف کرتے ہیں، یعنی سال کا وہ دن جس میں سب سے زیادہ لوگوں کی گردنیں جہنم سے آزاد کی جاتی، اور اس سے اگلا دن یوم النحر قربانی کا دن ہے۔ گویا ایک مسلمان اسی وقت خوشی مناتا ہے جب اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ رمضان کے مہینے میں بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، اور پھر اس کے اختتام پر جب شوال شروع ہوتا ہے تو یکم شوال خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اسی طرح مناسک حج بھی تقریباً 10 تاریخ تک ادا ہو چکے ہوتے ہیں، اور پھر وہ دن عام دنیا میں مسلمان جو ہیں وہ عید منا کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ 11 سے 13 تاریخ تک اسی مہینے کے دن ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ ایام تشریق، حدیث میں آتا ہے کہ ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ تعالی، ایام تشریق کھانے اور پینے کے دن ہیں اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ اللہ کے ذکر میں ابھی انشاءاللہ ہم تفصیل میں جائیں گے کہ خاص طور پر تکبیرات کا ورد بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، کہ معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کریں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس آیت میں ایام معلومات سے مراد ذوالحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ ان دنوں کو افضل ایام الدنیا کہا گیا ہے۔ افضل ایام الدنیا، یہ 3 لفظ یاد رہیں گے۔ افضل ایام الدنیا، دنیا کے دنوں میں سے سب سے افضل دن جن کی قرآن مجید میں قسم کھائی گئی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ اور ان دنوں میں اگرچہ قربانی بھی کی جاتی ہے، عرفہ کے دن استغفار بھی بہت کی جاتی ہے، گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے، لیکن اوور آل سب سے زیادہ جس چیز کی طرف توجہ رکھنے کی ضرورت ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ یوم عرفہ کا دن روزے کا دن بھی ہے غیر حاجیوں کے لیے۔ حجاج روزہ نہیں رکھتے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ نہیں رکھا تھا۔ اس دن روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ دن افضل کیوں ہے یا افضل ترین کیوں ہے؟ کیونکہ ان دنوں میں ساری بنیادی عبادات اکٹھی ہو جاتی ہیں جو ان کے علاوہ کسی اور دن میں نہیں ہوتی، مثلا نماز، روزہ، صدقہ، حج، یہ سب کچھ اس عشرے میں اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور جب بہت زیادہ خیر ملے، خیر کثیر، یعنی سال کا آخری مہینہ بھی ہے، جب خیر کثیر مل رہی ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟
اللہ کا ذکر، اور اللہ کے ذکر میں بہترین ذکر اللہ کی بڑائی بیان کرنا. اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے کیا پڑھتے ہیں ہم؟ تکبیرات. پڑھیے. تو انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں آپ کثرت کے ساتھ تکبیرات پڑھیں گے اور اللہ کی بڑائی بیان کریں گے. یہ سب سے اہم ترین کام ہے کرنے کا. باقی نیکیوں میں بھی آگے بڑھیں گے، لیکن ان سب میں جسے ٹاپ پر جو چیز کرنے کی، جو ہر وقت آپ کر سکتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر ہے. تو اب انشاءاللہ 1-2 دن میں ذوالحج شروع ہونے والا ہے. اس کی ہمیں پہلے سے تیاری کرنی چاہیے. عام طور پر لوگ اس عشرے کی فضیلت سے غافل ہیں، جبکہ حدیث میں اس کو افضل ایام الدنیا کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر. مثلا دنوں میں، ہفتے کے دنوں میں سب سے افضل دن کون سا ہے؟ جمعہ کا. حدیث میں آتا ہے افضل یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ. افضل دن، بہترین دن جس دن سورج طلوع ہوتا ہے، وہ جمعہ کا دن ہے. اسی طرح عرفہ کا دن جس میں بہت زیادہ گناہ معاف ہوتے ہیں. پھر اسی طرح عشرہ ذوالحج، سال کے باقی تمام دنوں پر. اب آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ ہم تو اب تک رمضان کی اتنی فضیلت پڑھتے رہے ہیں، اور رمضان میں روزہ رکھنے کا اجر و ثواب، تو پھر وہ کیا ہوا؟ وہ اپنی جگہ بہت بہترین ہے، لیکن رمضان کے روزوں کا اجر اس کے مقابلے میں عرفہ کے ایک دن کے روزے کا اجر رمضان کے روزوں سے بڑھ جاتا ہے. ہاں، رمضان میں جو آخری 10 راتیں ہیں، ولیال عشر، وہ سارے سال کی راتوں پر حاوی ہیں، اور عشرہ ذوالحج کے پہلے 10 دن سال کے سارے دنوں پر حاوی. اب مشکل حل ہو گئی. تو جیسے آپ نے رمضان میں آخری عشرے کو خوب عبادت میں گزارا، اعتکاف کر کے، تاک راتوں کو جاگ کر، خوب نوافل پڑھ کے، تہجد پڑھ کے، روزہ رکھ کے، صدقہ خیرات کر کے، اسی طرح اب آپ نے ان 10 دنوں میں خوب اچھے کام کرنے ہیں. یعنی رمضان کی 10 راتیں اور ذوالحج کے یہ 10 دن. اب کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے آپ دیکھیے کہ ہم نے آپ کے لیے کام آسان کر دیا ہے. یہ چھوٹا سا پیمفلٹ ہے، عشرہ ذوالحجہ اور کرنے کے کام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی دن کیا ہوا عمل، کسی بھی دن، اس میں رمضان بھی آ جاتا ہے اور باقی بھی آ جاتے ہیں دن، کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں. یعنی سب سے زیادہ پیارے وہ اعمال ہیں جو ان 10 دنوں میں کیے جاتے ہیں. صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے، یعنی شہید ہو جائے. تو شہادت کا درجہ تو بہرحال شہادت کا درجہ ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی کام جو ہیں، وہ جو بھی نیکی کے ان دنوں میں کیے جاتے ہیں، وہ سب سے افضل ہیں. ان کا اجر و ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. یہ سنن نبی داؤد کی روایت تھی. دوسری روایت ہے، کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے. پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، اور تحمید، الحمدللہ کہو. اب آپ دیکھیے کہ تکبیرات تو دوسری طرف لکھ دی گئی ہیں. آپ کی سہولت کے لیے جو اس کے اندر کا حصہ ہے، اس کو ایک چھوٹے سے چارٹ کی شکل دی گئی ہے. یہ ایک چیک لسٹ بھی ہے. انشاءاللہ تعالی گھر جا کر آپ اس کاغذ کو جس طرف سے چاہیں لگا دیں. کسی شیشے پہ لگا دیں تو دونوں طرف سے نظر آئے گا، ورنہ کرنے کے کام کی جو
فہرست ہے وہ آپ سامنے لگا دیں، تاکہ ان کاموں کو اگر آپ کر سکیں تو انشاءاللہ یہ 10 دن اجر و ثواب کے اعتبار سے آپ پورا ان سے فائدہ اٹھا سکیں گے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم سوچتے رہ جاتے ہیں، پلاننگ نہیں کرتے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے یہ دن بہترین طریقے پر گزرے تو آپ ان کے لیے پہلے سے ہی پلان کر لیں، لسٹ بنا لیں. ہم نے سوچا کہ آپ الگ الگ لسٹ بنائیں گے، کسی سے کچھ مس ہو جائے گا، کسی سے کچھ، تو بہتر ہے کہ ہم آپ کو بنا دیتے. اس لسٹ میں آپ خود بھی اضافہ کر سکتے ہیں یا آپ کچھ نکالنا چاہیں تو نکال بھی سکتے ہیں. یہ کوئی اتری ہوئی وحی نہیں ہے کہ جس میں آپ کمی بیشی نہیں کر سکتے. یہ مختلف نیکی کے کاموں کو اکٹھا کر کے آپ کی سہولت کے لیے جمع کر کے لکھ دیا گیا ہے. اب دیکھیے کہ کرنے کے کام جو ہیں ان میں سب سے پہلے نماز کا ذکر ہے. نماز میں ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اول وقت میں نماز ادا کریں. اگر ہم 10 دن اس چیز کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ باقی سال کا حصہ بھی ہمیں افضل وقت میں یا اول وقت میں نماز کی ادائیگی کا ثواب ملے گا. اس کی عادت ہو جائے گی اور پھر ہم پڑھ سکیں گے. کیونکہ کسی بھی چیز کی عادت ڈالنے کے لیے شعوری طور پر کوشش کرنی پڑتی. تو ان 10 دنوں میں شعوری کوشش کریں. پھر خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا. پھر ہر رکعت میں مختلف صورتیں پڑھنا جو بھی آپ کو اب تک زبانی یاد ہے. اس سے نماز کی کوالٹی بڑھ جاتی ہے. کیونکہ جب آپ روٹین میں صورتیں پڑھتے رہتے تو پھر آپ تکلیف اٹھائے بغیر، سوچے سمجھے بغیر آپ بس پڑھ ہی جاتے ہیں. کوشش کریں کہ اشراق اور چاشت کے نوافل پڑھ سکیں. تہجد اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں طویل قرات کریں، اگر نہیں پڑھتے تو پڑھنے کی کوشش کریں. مرد حضرات کے لیے کہ جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کا اہتمام کریں اور اس کی عادت ڈالیں. روزے میں خاص طور پر 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا، کیونکہ وہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. ایک پچھلا سال اور ایک آنے والا، یعنی انسان کو مزید آنے والے سال میں نیکیوں کی توفیق ہوگی. پھر زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں نفلی روزے رکھے جائیں. ہو سکے تو پہلے 9 دن آپ روزے رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ان دنوں میں روزے رکھا کرتے تھے. اگر 9 دن کے نہیں رکھ سکتے تو پھر جمعرات کا رکھ لیجئے. اگر آپ کے ابھی تک کچھ روزے قضا ہیں تو قضا کی نیت سے اپنے قضا روزے پورے کر لیں. قضا کی نیت سے بھی روزے رکھ سکتے ہیں. عام دنوں میں بھی رکھیں گے، لیکن ان دنوں میں اگر رکھیں گے تو اجر و ثواب زیادہ ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امید ہے کہ عرفہ کا روزہ رکھنا گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. پھر اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت، کیونکہ ان دنوں میں کی ہوئی تلاوت عام دنوں کی تلاوت سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوگی. تو کثرت سے تلاوت کا اہتمام کریں. جن دنوں میں خود نہ پڑھنا ہو مختلف قراء کی تلاوت سنیں، نئی صورتیں حفظ کریں، حفظ کیے ہوئے حصے کی دہرائی کریں. پھر قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا یا سننا، اس کی عادت ڈالیں. جو لوگ آلریڈی کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو دوبارہ کچھ نہ کچھ، چاہے تھوڑا سا پارٹی کیوں نہ ہو، اسے شروع کر لیں. اور کچھ نہیں تو آپ جو مشکل الفاظ ہیں ان کی دہرائی شروع کر دیں. یعنی جب آپ تلاوت کر رہے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے، تلاوت کر رہے ہوں اور پڑھتے پڑھتے جس لفظ کو آپ بھول چکے ہیں جس کا ترجمہ، اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں. روزانہ کی جتنی بھی تلاوت ہے، 1 صفحہ پڑھ رہے ہیں، 2 پڑھ رہے ہیں، پورا پارہ پڑھ رہے ہیں، تو ان مشکل الفاظ کو ہائی لائٹ کر کے ان کے ترجمے کو آپ ریوائز کر لیں. اور پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آئندہ بھی جب آپ اس حصے کو پڑھیں گے تو وہ آپ کو دوبارہ یاد ہو جائے گا. اور اس طرح جب آپ قیامت کے دن اٹھیں گے تو آپ کو قرآن کا کوئی حصہ بھولا ہوا نہیں ہوگا. چھوٹی سی ایفرٹ کے ساتھ معنی پر غور و فکر کریں، پڑھتے پڑھتے رک جائیں اور آیات کے مفہوم کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کریں. دوسروں تک بھی قرآن کا پیغام پہنچائیں. طریقہ آپ خود سوچ لیں آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے. پھر ذکر اور دعا کا اہتمام، تحلیل، تکبیر اور تحمید کا اہتمام کرنا، صبح و شام کے اذکار کی پابندی، استغفار اور ذکر کی کثرت، درود شریف، مقبول اوقات میں دعائیں مانگنا، جیسے اذان کے بعد اگر جواب دے کر آپ دعا پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کوئی دعا کرتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے. خصوصاً عرفہ کے دن جو لوگ تو حجاج کرام ہیں وہ تو بہت ہی لکی ہیں کہ وہاں دعائیں مانگ رہے ہوں گے، لیکن آپ بھی اسی وقت میں اپنے گھر میں بیٹھ کے خوب دعائیں کر سکتے ہیں.
اور اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ان پہ نظر کرم کر رہے ہیں، ہم پر بھی کر دیں اور ہمیں بھی معاف فرما دیں. پھر صدقہ و خیرات کا اہتمام، اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کی ادائیگی. اسی طرح چونکہ آپ کو اب چھٹیاں بھی ہوں گی تو گھر کی صفائی کر کے جو بھی چیزیں آپ استعمال نہیں کر رہے زائد از ضرورت ان کو نکالنے کا اہتمام. کوئی ایک چیز جو آپ کی بہت پسند کی ہو، چاہے کھانے میں سے ہو، چاہے پہننے میں سے ہو، چاہے کسی بھی طرح، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، چاہے وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو. وہ چیز جو آپ کو ویسے کھانے میں سب سے زیادہ جو آپ کو پسند ہے، کیونکہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. پھر اسی طرح خصوصی طور پر قریب کے رشتہ داروں پر خرچ کرنا، والدین کے لیے کچھ بھیجنا، بیوی بچوں عزیز و اقارب پہ خرچ کرنا، یہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے. بعضوں کا صدقے کا مطلب ہم سمجھتے صرف غیروں کو دینا. خدمت خلق کے کام، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، پڑوسیوں کی خبر گیری، ضرورت مندوں کی مدد، دین کی تعلیم و تبلیغ میں حصہ لینا، اجتماعی بھلائی کے کاموں میں رضاکارانہ خدمت انجام دینا، کوئی نہ کوئی والنٹیئر ورک بھی کریں. عید اور قربانی تک ناخن اور بال نہ کاٹنا. تو آج کل کا دن ہے آپ کے پاس، شاید ہفتے کو پہلی تاریخ ہو جائے تو اپنے ناخن بھی کاٹ لیں، بال بھی اگر ٹرم کرنے ہیں یا جو بھی اپنے آپ کو صاف کرنا ہے. اگلے 10 دنوں میں آپ جب تک قربانی ہو نہ جائے آپ پھر ناخن اور بال نہیں کاٹیں گے. پھر عید کے دن کی سنتیں جو ہیں اس کے لیے آپ کے پاس وہ ہوگا بروشر جس میں عید الاضحیٰ کے بارے میں یا عید الفطر کے بارے میں، تو عید سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کو آپ پڑھ بھی لیجئے اور ان کا اہتمام کیجیے. اگر وقت ہوا تو میں کچھ چیزیں رکھے ہوئے ہوں اس کو بعد میں کر لیں گے. پھر عید کی نماز کا اہتمام، عزیز و اقارب سے ملاقات، اور قربانی اگر آپ کر رہے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کی خاطر. جب اللہ کے لیے انسان کرتا ہے نا پھر اس میں لالچ نہیں رہتی کہ اس کا اتنا گوشت میں یہاں رکھ لوں، اس گوشت کو ایسے کھا لوں ویسے کروں. بس آپ نے کر دیا اور اس کے بعد کوئی بھی کھا لے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خود نہ کھائیں، خود کھانا بھی سنت ہے، دوسروں کو بھی کھلائیں. کلوا منہا واطعموا البائس الفقیر، خود بھی کھائیں اور محتاج تنگ دست فقیر کو بھی کھلائیں. اس کے لیے جو اجتماعی قربانیوں کا انتظام کیا گیا ہے اس میں آپ ضرور حصہ ڈالیں، گھر والوں کو بھی اس پر قائل کریں کہ آپ کی قربانی ان علاقوں تک بھی پہنچ سکے جہاں لوگوں کو گوشت نہیں ملتا. یہاں تو ہم جب قربانی کرتے ہیں تو خود ہی آپس میں ایک دوسرے کے ہاں گوشت بھیج کے ایکسچینج کر لیتے ہیں، لیکن وہاں تک نہیں جاتا جہاں لوگوں کے اندر استطاعت نہیں ہے. تو اگر آپ خود نہیں لے جا سکتے تو جو لوگ لے جا رہے ہیں ان کو آپ ان کے ساتھ نیکی کے کام میں شریک ہو جائیں، اپنی طرف سے، والدین کی طرف سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کسی اور کی طرف سے، جو بھی چاہیں آپ قربانی کر سکتے ہیں. صرف اپنی نہیں، اوروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کی تھی اپنی امت کی طرف سے بھی کی، اپنی طرف سے بھی کی. آپ نے حضرت علی کو وصیت فرمائی تھی کہ اے علی میری وفات کے بعد میری طرف سے قربانی کرتے رہنا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت علی جب تک زندہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے رہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نیکی کا کوئی موقع ضائع نہ کرے، اور خاص طور پر بے مقصد فضول لایانی کاموں اور گفتگو سے پرہیز کریں. آئندہ 10 دن میں پورا فوکس کس چیز پر ہو؟ عبادت اور اللہ کے ذکر پر. مثلا اگر ہفتے کے دن پہلی تاریخ ہوتی ہے تو پہلے سے روزے کا اہتمام کر کے رکھے، یہ نہ کہ وہ میں نے تو رکھنا تو بھول ہی گئی. بھولنے میں موقع کو نہ گنوائیں. اسی طرح یہ ہے کہ ایک ایک دن کی آپ پلاننگ کر لیں. سیٹرڈے کو کیا کرنا ہے، سنڈے کو کیا کرنا ہے، منڈے کو کیا کرنا ہے. منڈے کو آپ کو روزہ رکھنا ہوگا، اگر آپ سارے نہیں رکھ سکتے، ویکنس فیل کرتے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو جتنے بھی دن آ رہے ہیں ان میں سے ایک ایک دن کی پوری پلاننگ آپ نے کی ہوئی. بہت زیادہ سوشلائز کرنا، پارٹیing، ادھر ادھر آنا جانا، ان چیزوں کو ان 10 دنوں کے لیے چھوڑ دیں. عید کے دن کے لیے وہ سب کچھ آپ عید کے دن کریں. اگر ضرورتاً کسی سے ملاقات کرنی بھی پڑتی ہے تو اسے مختصر رکھیں، کیونکہ یہ وقت بہت قیمتی ہے. زیادہ سے زیادہ متوجہ ہو جائیں کس چیز کی طرف؟ عبادت کی طرف، اور خصوصاً دن کے وقت. پھر یاد دہانی کراؤں گی کہ یہ دن آپ یوں ہی سمجھے کہ جیسے رمضان کے آخری عشرے کی راتیں تھیں، تو یہ دن اسی طرح بہت قیمتی دن ہے. افضل ایام الدنیا. اور پھر ایک طرف انسان اگر نیک کام کر رہا ہے تو دوسری طرف گناہوں کو چھوڑنا بھی ضروری ہے.
ان دنوں میں اچھا موقع ہے کہ آپ اپنے آپ کا احتساب کریں. کوئی غلط کام اگر عادت پڑ چکی ہے تو ان کو شعوری طور پر اپنی زندگی سے نکالیں، کیونکہ توبہ قبول ہی جب ہوتی ہے جب ہم برائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اگر ہم نیکی کے ساتھ ساتھ برائی بھی کرتے چلے جا رہے ہیں تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اچھی خوراک کھانے کے ساتھ ساتھ انسان ایسی خوراک کھا لے کہ جو اس کے لیے بیماری میں اضافے کا سبب بنے یا بعض اوقات ہلاکت کا سبب بنے. تو اس کو آپ جا کر اپنی یاد دہانی کے لیے اپنے گھر کی کسی دیوار پہ، فریج پہ، کہیں جہاں آپ سب کی نظر پڑے، گھر والوں کی، اس پہ لگائیے. یہ میری طرف سے آپ سب کے لیے تحفہ ہے، لیکن دوسروں کے لیے تحفہ آپ لے کر جائیں گے. ٹھیک ہے؟ میں نے اپنی ذات سے اس لیے شروع کیا ہے تاکہ میں آپ کو کہہ سکوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کم از کم اگر آپ میں سے ہر شخص 10 لوگوں تک بھی یہ پہنچا دے گا، ایک چھوٹا سا کاغذ ہی ہے، اور وہ 10 میں سے اگر 5 لوگ بھی ان میں سے 2 باتوں پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے آپ کو ایک سنت زندہ کرنے کا بھی اجر ملے گا، اور اس کے علاوہ ان دنوں کی فضیلت اجاگر کرنے کا بھی. دیکھیے ہمارے ہاں رمضان کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے اور کچھ ایسے دنوں کا بھی جو اصل میں سنت میں ہے ہی نہیں، لیکن ان دنوں کے بارے میں ہمارے عوام کی اکثریت جانتی ہی نہیں. حالانکہ پورے سال میں جتنے بھی دن ہیں ان میں سب سے افضل دن ہے یہ. یعنی سال کے 12 مہینوں میں سے ہر مہینے میں جتنے دن ہیں ان سب دنوں میں یہ دن بہت فضیلت والے. اس لیے ان دنوں کو آپ فکس کر لیں. کس کے لیے؟ نیک کاموں کے لیے، اور اچھے اچھے اور بھی کام جن کو آپ سوچ سکتے ہیں آپ اس لسٹ میں اضافہ کر سکتے ہیں. یہ تو تھی چند باتیں. اب آپ جب لوگوں تک جائیں گے تو اس میں جیسے آیت ہوئی نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، کیونکہ ان 10 دنوں میں لوگ سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کرتے ہیں اور اس کا اہتمام کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ قربانی. بکرا کیسا لینا ہے، ذبح کیسے کرنا ہے، کسائی کون ہوگا، پکانا کیا ہے، کس کو بلانا ہے، دعوت کیسے کرنی ہے، اور کس کس قسم کے کھانے پکانے. ان سب چیزوں پہ ہم پوری توجہ رکھتے. اور پھر صرف قربانی کر کے ہم سمجھتے ہیں فریضہ ادا ہو چکا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہ آپ گوشت بھیج سکتے ہیں تحفے میں اور نہ خون، کیونکہ گوشت کے علاوہ خون کی بہت ویلیو ہے. اللہ کو کیا پہنچے گا؟ دلوں کا تقوی. تو الحمدللہ اس موقع پر تقوی کے حصول کے لیے جو دعائیں ہیں وہ بھی کارڈ چھپ گیا ہے. انشاءاللہ مجلس کے اختتام پر ایک نئی دعا آپ کو سکھاؤں گی، بہت ہی خوبصورت دعا ہے تقوی کی. تو انشاءاللہ ان دنوں میں ہمیں اپنے اندر مزید جو رمضان میں تقوی کی ریوائول کیا تھا وہ پھر سے تھوڑا سا مزید کرنا ہے، کیونکہ جب تک اللہ کا ڈر نہ ہو تو کوئی بھی کام اول تو انسان کرتا نہیں، اور اگر کرتا ہے تو اس میں روح نہیں ہوتی. اللہ کا ڈر ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کے اندر یا انسان کے عمل کے اندر بہترین خوبی پیدا ہو جاتی ہے، خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، یا اس کی روح پیدا ہو جاتی. تب آپ دیکھیے ایک تو نا کہ گوشت قربان کرنا یا جانور قربان کرنا اور گوشت حاصل کرنا، اور ایک ہے تقوی حاصل کرنا. تو ہمارا اصل مطلوب گوشت حاصل کرنا نہ ہو بلکہ تقوی حاصل کرنا ہو، اور اس کے لیے ہم کوشش بھی کریں اور دعا بھی کریں. اب چونکہ یہ دن افضل ایام الدنیا ہے تو اس موقع پر دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ اعمال میں سے جو افضل ترین اعمال ہیں ان کو شیئر کیا جائے اور ان کی یاد دہانی آپ کو کرائی جائے، تاکہ ہم اپنے ہر کام میں افضل، ایکسیلنٹ اور بہترین کی طرف جائیں. اس وقت میں آپ کے ساتھ کچھ احادیث شیئر کروں گی جس میں افضل اعمال بتائے گئے ہیں. ان افضل دنوں میں افضل کام کرنے ہیں
تاکہ ہم قیامت کے دن افضل اعلی مقام تک پہنچ سکیں. ٹھیک ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے قربانی کے اوپر بہت لمبا لیکچر نہیں دیا، نہ تکبیرات کے اوپر، نہ کچھ اور. بات یہ کہ وہ سارے لیکچرز پہلے ہو چکے ہیں، پچھلے نوٹس نکالیے، آڈیو کیسٹس بھی موجود ہیں، سیڈیز موجود ہیں، انٹرنیٹ پہ ڈاؤن لوڈ کر کے سن سکتے ہیں، کتابچے بھی ماشاءاللہ چھپ گئے ہیں، ساری انفارمیشن موجود ہے. میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گی جو اویلیبل نہیں، ٹھیک، تاکہ آپ مزید کام کر سکیں، افضل کام کر سکیں. تو ہمارا ان دنوں کا پھر موٹو کیا ہوگا؟ افضل دنوں میں افضل کام. ٹھیک ہے، افضل ترین دنوں میں افضل ترین کام. چلیے تو ایمان سے بات شروع کرتے ہیں. کون سا ایمان افضل ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا کون سا ایمان افضل ہے؟ ایسا ایمان جس میں کوئی شک نہ ہو. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الایمان عند اللہ عز وجل ایمان لا شک فیہ. مسند احمد. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز وجل کے نزدیک سب سے افضل ایمان وہ ہے جس میں کوئی شک نہ ہو. جس میں کوئی شک نہ ہو، نہ اللہ کی ذات کے بارے میں، نہ اس کی صفات کے بارے میں، نہ اس کی قدرت کے بارے میں، نہ اس کے رسول کے بارے میں، نہ آخرت کے بارے میں، نہ جنت کے بارے میں، نہ جہنم کے بارے میں، نہ قدر تقدیر کے بارے میں، نہ ملائکہ کے بارے میں، نہ وحی کے بارے میں. تو افضل ایمان کون سا ہے؟ جو شک سے پاک ہو. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع وسبعون افضلها قول لا الہ الا اللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں، یعنی ایمان کے 70 سے زیادہ برانچز ہیں، وہ سب ایمان کا حصہ ہے. ان میں سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے. ایک اور حدیث ان معقل ابن یسار مرفوعا افضل الایمان الصبر والسماحہ. معقل بن یسار سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرنا اور عفو درگزر کرنا افضل ایمان ہے. افضل ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا اور عفو درگزر، معاف کر دینا، دوسرے کی غلطی معاف کر دینا. یہ دن آ رہے ہیں، موقع ہے کہ جن جن کو آپ نے ناراض کیا ہوا ہے یا وہ آپ سے ناراض ہے یا جن کے لیے آپ کے دل میں کسی قسم کے کوئی گرج ہے، کوئی نفرت ہے، کیا کریں؟ اس کو نکال دیں. کیونکہ جن دنوں میں خاص اللہ کی رحمتیں برستی ہیں ان دنوں میں نیکی کرنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے دلوں کو صاف کر لیا جائے تاکہ ایمان مکمل ہو سکے. عن عمرو بن عبسة قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اي الايمان افضل. صحابہ تو خود پوچھتے تھے یا رسول اللہ اي الايمان افضل قال خلق حسن. عمرو بن عبسة سے روایت ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا ایمان افضل ہے؟ آپ نے فرمایا حسن اخلاق، اچھا اخلاق. اب یہ جو آپ کو لسٹ دی گئی ہے نا، اس میں اضافہ کر لیجئے. ٹھیک، ایمان کے حصے میں کرنے کے کام، افضل دنوں میں افضل کام، اور افضل کاموں میں افضل ایمان. ایک اور حدیث عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان اور تصدیق، اللہ کی راہ میں جہاد اور حج مبرور. اس آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو آپ نے بہت سی چیزیں بیان کر دی، اور مثلاً آپ نے ہم تو حج پہ جا ہی نہیں سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کلام میں نرمی، کھانا کھلانا، سہل ہونا اور اچھے اخلاق سب سے افضل عمل ہیں. اس شخص نے کہا میں صرف ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں، میری ہمت بس ایک کام کرنے کی ہے. پہلے آپ نے ٹاپ کے جو کام تھے وہ بتائے. اس نے کہا یہ تو مشکل ہے، اللہ کی راہ میں جہاد اور حج مبرور
اور مثلا ہم میں سے کئی لوگوں کے یہ دونوں کام نہیں کر سکتے، اب کیا کریں؟ تو آپ نے کہا کہ اچھا پھر کھانا کھلاؤ لوگوں کو، وہ بھی نہیں ہے استطاعت، اب کیا کریں؟ کہا بس ایک بات بتا دیں، ہر ایک کا ایک الگ لیول ہوتا ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر جاؤ اور اپنی ذات پر اللہ تعالی کے متعلق برا گمان نہ رکھو. اللہ کے بارے میں برا گمان نہ رکھو، اپنے بارے میں اللہ کے لیے کیا سوچو کہ اللہ مجھ پہ ظلم نہیں کرتا. آپ دیکھیے کہ یہ جو ایک عمل ہے نا، یہ سارے اعمال پہ بھاری ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے. بعض اوقات ہم حج بھی کر لیتے ہیں، جہاد بھی کر لیتے ہیں، بہت سے اچھے اچھے کام کر لیتے، کھانا بھی کھلا دیتے ہیں، اخلاق بھی برت لیتے ہیں، لیکن اندر کے وسوسوں کا کیا علاج ہو؟ تو کیا کرنا ہے ہمیں؟ ایسے ایمان کی کوشش، ایسے ایمان کی دعا، کوشش کیا کریں گے؟ کوششیں تو ہماری فائدہ نہیں دیتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. تو اللہ سے خوب خوب دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے افضل ترین ایمان نصیب فرما اور میرے دل کے وسوسوں کو دور کر دے، اور میرے دل میں اپنی مخلوق اور خود اپنے بارے میں حسن ظن پیدا کر دے، کیونکہ حسن ظن جو ہے افضل ترین عبادت ہے، بہترین عبادت ہے. اللہ میرا گمان اچھا کر دے، میرے خیالات اچھے کر دے، میری سوچ اچھی کر دے. کیونکہ جب آپ کا گمان اچھا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے بارے میں سوچتے جائیں گے اور دل محبت سے لبریز ہو جائے گا. کوئی تکلیف آ گئی آپ پر، کوئی تکلیف آ گئی، بندے کسی کی طرف سے، مال کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، کسی پیارے انسان کی طرف سے، تو اس وقت انسان کا پھر حال کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات انسان مایوسی میں جانے لگتا ہے اور یہ لگتا ہے دنیا اندھیر ہو گئی اور ساری دنیا بے وفاؤں سے بھری ہوئی ہے، کوئی بھی اچھا نہیں. کبھی ایسا خیال آیا آپ کو؟ اس دنیا میں کوئی اپنا نہیں، ماں باپ بھی اپنے نہیں، اور دوستوں پر تو اعتماد کرنا ہی نہیں چاہیے، اور شوہر، اس کی وفاداری پر کیا اعتماد، اس پر کیا بھروسہ. ایسی کیفیات آتی ہے نا انسان پر کہ جب شیطان انسان کے اندر طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے. اچھا ان کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ان منفی سوچوں کا نقصان خود انسان کو ہوتا ہے. منفی سوچیں انسان کی فزیکل ہیلتھ پر بھی اثر ڈالتی، لہذا بہت ضروری ہے اپنی خاطر کہ ایسی سوچوں کو باہر نکال دیا جائے اور ان کی جگہ حسن ظن لے آیا جائے اور لوگوں کی صرف اچھائی پر نظر رکھی جائے. اور اگر بندوں کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کسی بھی معاملے میں کوئی دکھ درد آتا ہے تو آپ کہیں میرے رب نے میرے حق میں بڑا ہی اچھا کیا ہے. امام ابن القیم الجوزی تکلیف کو میڈیسن کہتے ہیں کہ کوئی آزمائش آتی ہے نا بندے پر تو وہ دوا کی حیثیت رکھتی ہے. جیسے انسان بیمار ہوتا ہے نا، ہمارے اندر نفاق آ جاتا ہے، شک آ جاتا ہے اللہ پر، دین پر، مختلف چیزوں پر، اور پھر ہم عجیب طرح سوچنے لگتے ہیں. ایسے میں اللہ تعالیٰ پکڑ کے کوئی جھٹکا لگاتا ہے، سخت قسم کا شوق لگتا ہے انسان کو. اس وقت دو میں سے ایک سوچ آپ کو آتی، ایک کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس ذریعے مجھے ہدایت دی، کیونکہ کچھ لوگوں کے لیے تکلیف ہدایت کا ذریعہ بن جاتی. اللہ اس ذریعے سے تو نے مجھے دنیا کی حقیقت سمجھا دی، اس طریقے پر تو نے مجھے مختلف چیزوں کی اصلیت دکھا دی جو اس تکلیف کے بغیر نظر آ ہی نہیں سکتی تھی. کہ بہت بعض اوقات انسان خوشفہمی میں مبتلا رہتا ہے نا، جب اس کو ہر نعمت ملتی چلی جاتی تو وہ کس خوشفہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ کیا سوچتا ہے وہ؟ میں تو بڑا نیک ہوں، میں اللہ کا بڑا پیارا ہوں، اور مجھ پر تو اللہ کا بڑا کرم ہے، اور دنیا کیا، جنت بھی میری ہو گئی، اور اس سے زیادہ اور کیا نیک کام کرنے. لیکن جب ایک جھٹکا لگتا ہے نا انسان کو دنیا میں تو اس کو اپنی اصلیت نظر آ جاتی کہ اچھا اگر یہاں میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے تو کل آخرت میں کیا ہوگا، اور توبہ استغفار شروع کر دیتا ہے. اور اس طرح وہ مصیبت اس کے لیے بھلائی کا سبب بن جاتی، انسان کو شکر گزار ہونے میں مدد دیتی کہ یا اللہ بس اتنی تکلیف ہے نا، اس سے آگے تو نے نہیں دی، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی تھی. تو کیا کرنا ہے؟ افضل ایمان کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے بارے میں شک نہیں، اللہ کے بارے میں برا گمان نہیں. اچھا اب آپ بتائیے کون سا اسلام افضل ہے؟ گڈ، جو وہ چیزیں چھوڑ دے جن سے کوئی مطلب نہیں. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ،
انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ انسان ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اس کو کوئی مطلب نہیں، ان کو اپنی ڈکشنری سے نکال دے. عن ابن عباس افضل الاسلام الحنیفیۃ السمحہ، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سب سے بہترین اسلام وہ ہے جو یکسو اور آسان ہو. یکسو اور آسان یعنی انسان پر شاق نہ گزرے. تو کوئی بھی کام جب آپ دلچسپی کے ساتھ اچھے طریقے سے عمدہ طریقے سے کریں گے، اس کو انجوائے کر کے اللہ کی رضا کے لیے خالص نیت کے ساتھ، تو وہ سب سے بہترین کام ہوگا. اور پھر یہی بات کہ انسان غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دے. کون سی نماز افضل ہے؟ اول وقت کی نماز. پھر اسی طرح مردوں کے لیے جماعت سے پڑھی ہوئی نماز. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس نماز سے 25 گنا زیادہ بہتر ہے جو تم میں سے کوئی اکیلا پڑھتا ہے. اور پھر اس میں صلاۃ احدکم آیا ہے، خواتین بھی شامل ہو سکتی ہیں اس میں، کہ اگر آپ مل کے پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً کوالٹی بہتر ہو جاتی. جب آپ اکٹھے کھڑے ہوتے تو دوسرا آپ سے بہتر پڑھ رہا ہوتا تو آپ کو خیال آتا ہے میں کیا کر رہا ہوں. تو اس اچھی نماز پڑھنے والے کے اثرات آپ کی طرف بھی منتقل ہوتے ہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے والے سے 27 گنا زیادہ افضل ہے. پھر اسی طرح جمعہ کے دن فجر کی باجماعت نماز، اس میں کون سی صورت پڑھی جاتی؟ عبداللہ بن عمر نے حمران ابن ابان سے کہا، آپ نے نماز باجماعت ادا کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا، میں نے جمعہ کے دن نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کی ہے. عبداللہ بن عمر نے کہا، کیا آپ کو یہ بات نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں سب سے افضل نماز جمعہ کے دن نماز فجر ہے جسے باجماعت ادا کیا جائے. پھر اسی طرح فرض نماز کے علاوہ باقی نوافل گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے. زید بن ثابت سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں آدمی کی سب سے بہتر نماز وہی ہے جو اس کے گھر میں ہو سوائے فرض نماز کے. اور نفل کے لیے خاص طور پر رازداری برتنی چاہیے، چھپ کے پڑھے. پھر افضل نماز تہجد کی نماز ہے فرض کے بعد. فضیلت یہاں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ یہ کام جو آپ کریں تو پورے شعور کے ساتھ کریں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے بعد سب سے فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز. ایک اور حدیث میں ہے، ابو مسلم کہتے ہیں، میں نے ابو ذر سے پوچھا، رات کے کس حصے میں قیام کرنا سب سے افضل ہے؟ یعنی رات کو اگر اٹھیں تو کس وقت اٹھیں؟ ابو ذر نے کہا، میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سوال کیا تھا، یہی میرا بھی سوال تھا جس طرح تم نے مجھ سے کیا ہے. آپ نے فرمایا، رات کے پچھلے پہر یا نصف رات میں، لیکن ایسا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. رات کے پچھلے پہر یعنی رات جب ختم ہونے کو آئے، رات کے آخری حصے میں یعنی سحری کے قریب. اس وقت کی خاص فضیلت کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے اس میں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور خوب خوب دعائیں قبول فرماتے ہیں. پھر داؤد علیہ السلام کی نماز کو افضل نماز کہا گیا. فرمایا، سب سے بہترین نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے کہ وہ نصف رات سوتے تھے، تہائی رات جاگتے تھے اور چھٹا حصہ سوتے تھے، یعنی پھر آخر میں سوتے تھے. اب دیکھیے کہ جب ایک دفعہ انسان سو جاتا ہے تو پھر دل کیا چاہتا ہے؟ سوئے جاؤ. اور جب جاگ جاتا ہے تو پھر کیا چاہتا ہے؟ جاگتے جاؤ. لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ وہ سوتے، پھر جاگتے، پھر سوتے، پھر فجر کے لیے جاگتے ہوں گے. تو یہ زیادہ مشکل ہے نا. تو وہ کام جو انسان اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے اس پر اجر بھی زیادہ ہے، لیکن ایسا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. لمبی قرات والی نماز، یہ جو آپ کو یہاں کہا گیا نا کہ مختلف صورتیں پڑھیں اور طویل قرات کریں تہجد میں نماز، پہلا حصہ آپ دیکھ رہے ہیں، اسی کی دلیل ہے یہاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل نماز لمبی قرات والی نماز ہے. یہ جو چیک لسٹ بنائی گئی ہے نا، یہ ایسے نہیں رینڈم چیزیں اٹھا کے ڈال دی گئی، ان سب کے پیچھے دلائل موجود ہیں. تو ہمارا موٹو کیا ہے؟ افضل دنوں میں افضل کام. پھر اول وقت نماز پڑھنا.
ام فرور رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اعمال میں سے کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا نماز اول وقت میں ادا کرنا۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دین کے کاموں میں کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر میں نے آپ سے زیادہ سوال نہیں کیے، ورنہ اسی طرح ان کے جواب دیتے رہتے، یعنی آپ پھر بتاتے رہتے۔ اچھا، صحابی نے اس سے زیادہ کیوں نہیں سوال کیے؟ اس کی کیا وجہ ہوگی؟ کیونکہ ان کے سوال عمل کے لیے تھے، ہمارے سوال تفریح کے لیے ہوتے ہیں، بحث مباحثے کے لیے ہوتے ہیں، مقصد نہیں ہوتا کوئی، بس ایسے ہی کوئی نقطہ نکالنا ہو تو کوئی سوال کر لیا، ضرورتاً سوال نہیں کرتے ہم، اور اس کی وجہ سے پھر ہوتا کیا ہے، دین اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، ہم اپنے لیے مشکل کھڑی کر لیتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل نے کی تھی۔ تو انہوں نے بس اتنا پوچھا کہ انہوں نے سوچا بس ابھی فی الحال تو میں اتنا ہی عمل کر سکتا ہوں۔ پھر لمبا قیام۔ عبداللہ بن حبشی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اعمال میں کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا لمبا قیام۔ تو افضل دنوں میں افضل کام لمبا قیام، عام نمازوں میں بھی، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ دن میں آپ کی بہت مصروفیت ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، تو پھر کیا کریں؟ پھر رات کو اٹھے جب سب سو رہے ہیں، والناس نیام تدخل الجنت بسلام، اس وقت نماز پڑھیں جب سارا گھر سو رہا ہو، جنت میں سکون کے ساتھ داخل ہو جائیں گے، سلامتی کے ساتھ۔ اگر سارا سال نہیں بھی ہو سکتا تو ان دنوں میں اپنی گھڑی کا الارم پیچھے کر دیں، شعوری کوشش کریں، کر کے تو دیکھیں، اور پھر ان دنوں میں آپ خوب دعائیں کریں، یا اللہ پورا سال ایسا کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ آپ دیکھیے نیند سے اٹھنا انسان کے بس میں نہیں، کیونکہ انسان کی تو روح چلی جاتی۔ وہ جیسے اس غزوے کے موقع پر جب حضرت بلال بھی سو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے، اور آپ جب اٹھے تو آپ نے فرمایا بلال، تو انہوں نے آگے سے فوراً کہا اسی ذات نے میری روح روک لی جس نے آپ کی روکی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ میرا اس بات پر پکا یقین ہے کہ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو انسان اٹھ نہیں پاتا، یہ صرف اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سے مانگے کہ وہ آپ کو توفیق دے دے رات کے آخری حصے میں نیند توڑ کر اٹھنے کی، اور اللہ ضرور دے گا، سچے دل سے مانگے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ جب آپ اپنے دن کو بہت ارلی شروع کریں گے نا، تو آپ 2 بندوں جتنا کام کر سکیں گے۔ یہ میں آپ کو لکھ کے دیتی، آپ کو پورے 2 دن ملیں گے۔ مثلا 4 بجے اگر آپ اٹھیں تو دن کے 12 بجے تک 8 گھنٹے ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو عام طور پر کام کے اوقات کتنے ہوتے ہیں؟ 8 گھنٹے۔ 9 to 5 کیا بنتا ہے؟ 8 گھنٹے کا کام کرتے ہیں نا لوگ، 9 to 5۔ تو آپ سمجھیں کہ 4 بجے آپ کے 9 to 5 شروع ہو گئے، ٹھیک ہے؟ 12 بجے کے قریب قیلولہ کریں، 10 منٹ بھی کافی ہیں، اور پھر دوبارہ دن شروع کر دیں۔ پھر آپ 12 بجے سے رات 8 بجے تک بہت سکون کے ساتھ ایک اور دن کام کر سکتے ہیں۔ پھر رات 8 بجے کے بعد آپ بے شک ایسے بیکار قسم کے کام جن کے لیے زیادہ دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں، یا ادھر ادھر کے، مثلا اگلے دن کے کھانے پکانے کی تیاری اور اس قسم کی چیزیں، ان کو آپ اس وقت پہ سیٹ کر لیں، تاکہ صبح جب آپ اٹھ کے کچن میں آئیں تو ہر چیز بالکل سیٹ ہو، اور باقی گھر بھی بالکل ٹھیک ہو۔ سارے گھر کو ٹھیک کرتے ہیں رات کے آخری، بس اس نیت کے ساتھ کریں کہ مجھے صبح کا وقت نہیں ان پہ لگانا۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ صبح جب آپ اٹھیں گے کچن صاف ملے گا، گھر صاف ملے گا، اور آپ پروڈکٹیو، بہترین، مفید ترین کاموں سے دن کا آغاز کریں گے۔ عبادت سے آغاز کریں، پھر پڑھنے لکھنے سے کریں۔ بائی دا ٹائم باقی لوگ اٹھیں آپ افضل ترین اعمال کر چکے ہوں۔ اور یہ بالکل ممکن ہے۔ اگر پھر آپ کہیں گے گھر والے نہیں یہ کرنے دیتے، فلاں ایسا ویسا، سب کو اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیں اگر آپ نے سچی نیت کر لی، اللہ ٹھیک کر دے گا سب کو، سارے تعاون کریں گے، کیونکہ وہ بھی تو اللہ کے اذن، ان کے دل بھی تو اللہ کے ہاتھ میں نا، کہ ہمارے ہاتھ میں تو نہیں۔ ہم تو نہیں سمجھا سکتے، کہ سمجھا سکتے ہیں؟ اگر ہم چیختے بھی رہے سب کو کہ سو جاؤ سو جاؤ، ہر ایک اپنی مرضی سے سوئے گا۔
ہاسٹل والے لکی ہیں کہ ان کو سب کو ایک وقت میں سونا مل جاتا ہے، گھروں میں یہ نہیں ملتا. یہ بہت بڑی نعمت ہے جو آپ کو ملی ہوئی ہے. تو اس سے پھر انسان کے لیے صبح اٹھنا بھی آسان ہو جاتا ہے. جب سونے اور جاگنے کا ایک پیٹرن سیٹ ہو جاتا ہے تو آپ کی ایک کلاک باڈی میں لگ جاتی. اور جب اٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے، اگر کسی دن کسی وجہ سے آپ کو تھوڑی تاخیر ہو بھی جائے تو پھر اٹھنے کے وقت آپ بالکل اٹھ کے فریش ہوں گے، زیادہ فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر آپ کی کوئی روٹین نہیں نا، کبھی سو رہے ہیں کبھی اٹھ رہے ہیں کبھی، پھر اگر آپ دیکھیں کہ میں ہمیشہ ہی سوچتی ہوں کہ جو کام مثلا رات 10 سے 12 بجے کے بیچ میں عام طور پہ لوگ 10 بجے سو جاتے ہیں نا، تو کچھ لوگ جنہیں پھر کام کرنا ہوتا ہے وہ 10 سے 12 کے بیچ میں جاگتے ہیں. تو میں کہتی ہوں گھڑی کو الٹ لو نا، یہاں 10 سے 12 سو جاؤ اور یہ جو 2 گھنٹے ہیں وہ جلدی اٹھ جاؤ، تو نیند تو اتنی ملے گی آپ کو. لیکن وہ جو آخری رات میں اٹھنے کا ثواب ہے، اور اس میں چاہے آپ اگر زیادہ لمبی نماز نہیں بھی پڑھ سکتے، 2 رکعت بھی آپ پڑھ لیں، تو اس سے آپ کے درجے دوسرے سارے لوگوں کے مقابلے میں کتنے اوپر چلے جائیں گے. سوچئے ذرا، ہوگا یا نہیں؟ لیکن ہم ٹائم مینجمنٹ نہیں کرتے. توفیق اللہ دیتا ہے، نیت ہم کو کرنی ہے اور عقل سے کام لیتے ہوئے ٹائم ٹیبل بنانا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آسانی فرمائیں گے. عورت کی بہترین نماز. عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا کمرے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور اندرونی کوٹھڑی میں نماز پڑھنا کمرے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. یعنی اگر کمرے سے بھی زیادہ سٹور ہے نا کوئی تو اس میں گھس جائیں، لیکن وہ وہی گھس سکے گا جس نے سٹور کو صاف کر رکھا ہوگا اور اس کو کمرہ بنا رکھا ہوگا، ایسا ہی جیسا. ہاں ٹھیک ہے. تو اندر کے کمرے میں مثلا ایک صحن ہے، پھر برآمدہ ہے، پھر بیڈ روم ہے، پھر بیڈ روم سے آگے ایک روم ہے، تو اس میں گھر والوں کو ویسے بھی کوئی آپ پر اعتراض نہیں ہوگا کہ آپ کیا کھڑپڑ کر رہے ہیں، کیونکہ بعض اوقات آپ بیڈ روم میں ہی نماز شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ صبح صبح صلواتیں سنتے ہیں. تو بہتر ہے کہ آپ اپنی جائے-نماز اندر ترین جگہ پر بنائے جا کے، اور اس سے ایک تو دوسروں کو اذیت نہیں ہوگی اور اجر کے اعتبار سے بھی وہ نماز بڑھ جائے گی. دیکھیں جیسے سٹیپس ہوتے ہیں نا، یہ سٹیپس نظر آ رہے ہیں نا آپ کو، تب اگر آپ پہلے سٹیپ پہ کھڑے ہو تو آپ کا قد چھوٹا نظر آئے گا، اس سے اوپر میں تو ذرا اور بڑا ہو جائے گا اس سے. بالکل اسی طرح کام تو آپ کر ہی رہے ہیں. نفل آپ دن میں بھی 2 پڑھ لیں گے، لیکن وہی اگر آپ رات میں 2 پڑھ لیں تو وہ آپ سمجھیں کہ اوپر والے سٹیپ پہ آپ کھڑے. کوئی بھی کام. اور پھر گھر کے بھی آپ دیکھیے کہ کمرے میں بھی آپ درمیان میں نہ کھڑے ہو جائیں، اس میں کیا کریں، کونا. مسجد نبوی اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا، اس کی بھی دعا مانگے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے، اللہ کے لیے کچھ نہیں مشکل. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پہنچی کہ آپ نے فرمایا، میری اس مسجد میں نماز پڑھنا مسجد حرام کے علاوہ باقی تمام مساجد کی بنسبت 1000 نمازوں سے زیادہ افضل ہے. تو جو لوگ یہ 10 دن حرم میں گزارے، مکہ یا مدینہ میں، ان کی نمازیں پھر باقی لوگوں کی نمازوں سے اور زیادہ افضل ہو جائیں گی. کون سا روزہ افضل ہے بتائیے؟ عرفہ کا روزہ ٹھیک ہے. عرفہ کا. ان عبداللہ بن عمرو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال افضل الصوم صوم داود صیام یوم و افطار یوم. عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، ایک دن روزہ رکھتے ایک دن افطار کرتے. پھر وہی بات ہے نا کہ روٹین میں چلنا بہت آسان ہوتا ہے. ہر روز روٹین توڑنا، ایک دن کھانے کا وقت سیٹ ہوا، دوسرے دن پھر نہیں کھانا، پھر کھانا، پھر نہیں کھانا، مشکل کام ہے نا. لیکن افضل ترین روزہ ہے. پھر اسی طرح محرم کا روزہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، اور 10 محرم کا روزہ خاص طور پر. اور پھر آپ نے 2 روزوں کی بات کی، انشاءاللہ وہ اگلے مہینے آپ کو بتائیں گے. اور اس کے علاوہ جو عرفہ کے 9 تاریخ کا روزہ ہے، یعنی 9 ذی الحج کا روزہ، عرفہ کے دن کا روزہ افضل ترین روزہ ہے، جس میں 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. کون سا حج افضل ہے؟ جس میں خوب تلبیہ پڑھا جائے اور جس میں خوب قربانیاں کی جائیں.
ابو بکر صدیق سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا حج افضل ہے؟ آپ نے فرمایا لبیک پکارنا اور خون بہانا یعنی قربانی کرنا. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر ہو، اس شخص کا حج سب سے افضل ہے. پھر مالی صدقات میں بہترین صدقہ کون سا صدقہ ہے؟ پانی پلانا، ٹھیک ہے. اور پسندیدہ مال خرچ کرنا. اس میں بہت ورائٹی ہے. ویسے میں سمجھتی ہوں کہ ہم ساری چیزیں اگر نوٹ کر لینا تو ہر ایک 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 ایک, ایک کرتے رہیں انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل دینار جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے. وہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے. وہ دینار جس کو اللہ کے راستے میں اپنے جانور پہ خرچ کرتا ہے یعنی گاڑی کا پیٹرول. وہ دینار جو اپنے ساتھیوں پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. یہ کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا وہ پیسہ جو رشتہ داروں پہ کیا افضل ہو گیا. وہ پیسہ جو اللہ کے راستے کی سواری پہ کیا. اللہ کا راستہ کیا ہے؟ مثلا حج، عمرہ، مسجد جانا، دین سیکھنے کے لیے کہیں جانا، سکھانے کے لیے کہیں جانا. یہ سب کیا؟ فی سبیل اللہ. اللہ کے لیے آپ نکلے گھر سے اور کوئی غرض نہیں. کسی بزنس کے لیے نہیں نکلے، کسی جاب کے لیے نہیں نکلے، اللہ کے راستے میں نکلے. جیسے حج پہ جاتے ہیں تو اگر کوئی ساتھ کوئی کاروبار کر لیتا ہے تو اس میں فرق نہیں، لیکن اصل چیز جو ہے وہ اللہ کے لیے نیت کرنا ہے. پھر وہ دینار جو اپنے ساتھیوں پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ مثلا کوئی کام بتائیے، اللہ کے راستے میں ساتھی پہ خرچ کرنا یعنی کسی کو اپنی گاڑی میں بٹھا لینا اور خود کچھ کھا رہے ہیں تو ان کے ساتھ شیئر کر لینا. اپنے لیے کتاب لی ہے تو اس کے لیے بھی کتاب لے لینا. اسی طرح اللہ کے راستے میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرنا. جنگ تبوک میں ساتھیوں پر کس نے خرچ کیا تھا؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ ان کے لیے سواریاں تیار کی تھی، زادراہ تیار کیا تھا. یہ ہے اللہ کے راستے میں ساتھیوں پر خرچ کرنا کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے انتظام کرنا. اگر پڑھنے کے لیے کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو اس کی پڑھائی میں مدد کرنا وغیرہ وغیرہ. ابو قلابہ نے کہا عیال سے شروع کیا یعنی اپنے گھر والوں سے. پھر ابو قلابہ نے کہا اس سے بڑھ کر کس آدمی کا ثواب ہے جو اپنے چھوٹے بچوں پر ان کی عزت و آبرو بچانے کے لیے خرچ کرتا ہے یا نفع دے اللہ ان کو اس کے سبب سے اور وہ ان کو بے پرواہ کر دیتا ہے. تو بہرحال انسان جب اپنے بچوں پر بھی ان کی عزت آبرو بچانے کے لیے، کیا مطلب ہے اس کا ان کی عزت آبرو بچانے کے لیے؟ مثلا آپ ان کی پڑھائی کے لیے جو خرچ کرتے ہیں، اسکول کی فیس دیتے ہیں، کس لیے دیتے ہیں؟ تاکہ آپ کے بچے کس سے بچیں؟ مانگنے سے بچیں. تو بچوں کی عزت آبرو بچانے کے لیے خرچ کرنے سے مراد یہ کہ وہ کسی کے آگے بھیک نہ مانگتے پھریں، وہ کچھ بن جائیں، وہ کچھ پڑھ لکھ جائیں، وہ معاشرے کے اندر ایک اچھا مہذب اور بہترین شہری بن کے زندگی بسر کریں، بہترین مسلمان بن سکیں. تو یہ بھی افضل ترین دینار ہے جو انسان اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے. پھر ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کیا تم جانتے ہو کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے. فرمایا وہ ہدیہ جو تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو پیش کرے. وہ ہدیہ جو تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو پیش کرے، خواہ وہ روپیہ پیسہ ہو، خواہ وہ جانور کی پشت یعنی سواری ہو، کسی کو لفٹ دینا، خواہ بکری کا دودھ ہو یا گائے کا دودھ، کوئی بھی چیز، کوئی بھی فائدے کی چیز کسی دوسرے کو دینا، یہ بھی بہترین صدقہ ہے.
اپنے بھائی کی ضروریات پوری کرنا. عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل عمل مومن کو خوشی دینا ہے. افضل عمل مومن کو خوش کرنا ہے. تم اس کے سطر کو ڈھانپ دو. کیسے؟ کپڑے سے. یا اس کی بھوک کو سیر کر دو. کیسے؟ کچھ کھلا کے. یا اس کی کوئی ضرورت پوری کر دو. یعنی ہو سکتا اسے کپڑا کھانا نہیں چاہیے، کچھ اور چاہیے، تو ان ضروریات کا خیال رکھو. تو یہ بھی افضل صدقہ ہے. یہ کب کرنا ہے؟ افضل دنوں میں. ویسے تو سارا سال کرتا ہے انسان، لیکن ان دنوں میں شعوری طور پر یہ سارے کام کرنے. پھر پہلو طیب برتنے والے رشتہ دار کو دینا، وہ افضل ترین ہے. ابو ایوب انصاری سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اس رشتہ دار پر کیا جائے جو پوشیدہ دشمنی رکھتا ہے، جو جیلس ہے آپ سے، جو آپ کو کہیں نہ کہیں ضرور کچھ سنا جاتا ہے، کوئی تکلیف دے جاتا ہے، کہیں نہ کہیں آپ کی جڑ کاٹتا ہے. اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے دل سے نفرت کم ہوگی، یقیناً کم ہوگی. سیرت میں ہم یہی پڑھ رہے ہیں نا. ایک غزوے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے اور ایک جگہ پر صحابہ اترے، پانی نہیں تھا. آپ نے کہا کہ جاؤ پانی ڈھونڈ کے لاؤ. تو لوگ ادھر ادھر نکل کے پانی کی تلاش میں. تو انہیں ایک عورت ملی ایک اونٹ پر جس کے پاس 2 مشکیزیں تھے پانی. انہوں نے اس کو کہا چلو حضور کے پاس، ہمارے نبی کے پاس چلو. اس نے کہا وہ کون ہے؟ وہ نہیں جانتی تھی. پریشان ہو گئی کہ یہ آدمی جو ہے مجھے کہیں لے جا رہے ہیں. صحابہ اس کو گھیر کر لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیونکہ آپ کو حکم ملا تھا کہ پانی کو تلاش کرو. اس عورت سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کہ پانی کہاں ہے، تم کہاں سے لا رہی؟ اس نے کہا 1 دن رات کی مسافت سے وہاں سے لے کے آ رہی ہوں. اس کے قریب قریب میں اور کہیں پانی نہیں جانتی. تو آپ نے اس کے مشکیزیں لیے، ان میں ہاتھ رکھا اور سارے لشکر نے پانی پیا. اور اس کے بعد اس کے وہ مشکیزیں بھی دیے، پھر اس کے ساتھ اس کو دودھ بھی دیا، مزید ہدایا اور چیزیں دے کر اس کو رخصت کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ردوہا کی بات نہیں کرتے تھے، بلکہ اس سے بڑھ کر احسان کر کے لوٹاتے تھے لوگوں کو. وہ آئی کس پریشانی میں ہوگی اور گئی کس خوشی میں ہوگی. یہ اخلاق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کوئی طریقہ بتائیے کیا کر سکتے ہیں. اس رشتہ دار کو نام لکھ لیجیے کہیں کہ اچھا میں نے اس کو ضرور دینا ہے کچھ جو آپ کو تنگ کرتا ہے. یہ اچھے ریلیشن شپ کے لیے بہترین نسخہ ہے. اچھا ہم کیا کرتے ہیں؟ سب کو دیتے ہیں، اسی کو نہیں دیتے. اچھا اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی دشمنی اور پکی ہو جاتی ہے، وہ اور کھنچ جاتا ہے. جب ہم احسان کی روش اختیار نہیں کرتے تو اپنے لیے مشکلات میں اضافہ کرتے جاتے ہیں. تو اس کا حل صرف یہی ہے کہ اپنے اندر کو توڑو اور وہ کرو جو اللہ کی پسند ہے، چاہے ہماری پسند ہے یا نہیں. وہ لیتے نہیں ہیں. ہاں یہ واقعی مشکل ہے. موقع کی تلاش رکھیں، کب چاہیے، کب لیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ بعض لوگ آپ ان کو کچھ دیں وہ لوٹا دیتے ہیں، نہیں لیتے، نہیں چاہیے، واپس بھیج دیتے ہیں، آپ کے گھر لوٹا دیتے ہیں. بڑی تکلیف ہوتی ہے اس وقت. پھر آپ انتظار کریں اور ہارے نہیں. نیکی میں ہارنا نہیں. کچھ دن بعد پھر کچھ کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسی سچویشن میں ڈالے گا کہ وہ خود مانگنے آ جائیں گے آپ سے. بلیو می. صرف آپ کا بھی ٹیسٹ ہے کہ آپ خانہ پوری کر رہے، چیک لسٹ پہ اچھا نشان لگا دیا، کر دیا ہم نے. وہ کہا تھا انہوں نے کہ اس رشتہ دار کو دینا، ہم نے دیا، لیا نہیں، شکر نہیں لیا، ہم خود ہی لے لیں. سچے دل سے جب آپ کام کریں گے نا تو پھر کر کے ہی چھوڑیں گے، پھر راستے بھی کھل جائیں گے. پھر آپ کہیں کہ اچھا میں دیکھتی ہوں کہ کب میں دے سکتی ہوں اس کو. انسانوں کی نیچر بڑی عجیب چیز ہے. اتنے متضاد رویے انسانوں کے اندر کہ ایک انسان سے ایک وقت میں آپ کو انتہائی خوشی ملے گی، اسی انسان سے آپ کو دکھ بھی مل جائے گا. تو آپ حیران ہوتے کہ اب کیا کروں، اس کو کس کیٹیگری میں رکھوں. انسان ہے نا وہ بھی، بس ٹھیک ہے. جب معاف کرنا سیکھ لیا، آ گیا طریقہ معاف کرنے کا، تو معاف کر دیں اور اس کے بعد خوش رہیں خود. اللہ کی راہ میں خیمہ مہیا کرنا افضل ترین صدقہ. ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں کسی خیمے کا سایہ مہیا کرنا، یا اللہ کی راہ میں کسی خادم کی خدمت کرنا، یعنی جو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، یا اللہ کی راہ میں
کسی نر جانور پر کسی کو سوار کرنا یعنی سواری دینا. اب یہ جو خیمہ مہیا کرنا ہے یہ کیا چیز ہے؟ اس پر ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ جسے فلڈ وکٹمز ہیں ان کو گھر بنوا کے دیے جا رہے ہیں تو اس میں ہم سارا نہیں بنا سکتے تو کچھ، لیکن یہاں خاص طور پر اللہ کی راہ میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، فی سبیل اللہ. یہ کہتے ہیں کہ جیسے الہدا کے باہر درخت نہیں ہے، ڈرائیور حضرات آ کے گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں، دھوپ میں ان کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، تو اب یہ ہے کہ وہ آتے ہیں اللہ کی بندیوں کو اٹھانے کے لیے جو اللہ کی راہ میں نکلی ہوئی ہیں. ویسے درخت لگانا تو ویسے بھی ایک بہت بہترین صدقہ ہے. اب دیکھیے ہمارے ملک میں کتنے ہی بس سٹینڈ ہیں جن پہ کوئی سایہ نہیں ہے نا. اب آپ کہیں گے ہم جا کے لگوائیں گے پھر لوگ اکھاڑ کے لے جائیں گے. یہ بڑی مشکل ہے ہمارے ملک میں. یہ خیال ہی لوگوں کو کام سے روک دیتا ہے. لیکن اگر کچھ لوگ مل کر کسی ایک بس سٹینڈ پر ایک چھت ڈلوا دیں، ایک شیڈ ڈلوا دیں، کتنے لوگوں کو سایہ مل جائے گا. ان میں نیکی کے کام کرنے والے بھی سفر کریں گے. آپ کہیں گے ہو سکتا پتہ نہیں کون کہاں جا رہا ہو، چور لٹیرا بھی ہو اس میں، ہم کیوں سایہ دیں؟ نہیں، جب آپ ایک نیکی کا کوئی موقع پیدا کرتے ہیں تو اس میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، لیکن آپ کو اجر کس سے ملتا ہے؟ اپنی نیت سے، اور اسی کے اندر خیر اور بھلائی کے کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کی فکر نہ کیا کریں، کیونکہ اس طرح کے خیال ڈال کے شیطان ہمیں نیکی سے روک دیتا ہے. جیسے لو انکم والے ایسے لوگ جو دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اپنے لیے خود کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے خرچ کرنا. اسی طرح یہ جو کپڑا ہے نا یہ بھی خیمے جیسا ہی ہے، بینر جس پر تکبیرات لگی ہوئی ہوں. کسی دینی گیدرنگ میں خیمے ٹینٹس پرووائڈ کرنا، خیمے کے نیچے درس کرانا، یہ بھی اس میں آ جائے گا. لیکن یہ جو میں کہہ رہی ہوں نا کہ یہ بھی ٹینٹ والا ہی کپڑا ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ اس عشرہ ذی الحج میں ملک بھر میں بل بورڈز تکبیرات سے بھرے ہوئے ہوں. ہر شخص جو کوئی گزرے تکبیرات پڑھتا ہوا گزرے. لیکن کون لگائے وہاں؟ آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں معلوم. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو طریقہ آتا ہو تو ہم سارے پول ان کر کے کسی اچھے سے بڑے بل بورڈ کا انتخاب کریں اور اس پر خوبصورت طریقے سے تکبیرات لگوا دیں جہاں سے ہیوی ٹریفک گزرتی ہو. اگرچہ وہ مہنگی ہوگی جگہ، لیکن 10 دن اگر ہر روز 10,000 لوگ بھی پڑھ رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ ٹریفک آ کے رکی، خود ہی نظریں پڑیں گی. جس نے نہیں پڑھنا وہ بھی لاشعوری طور پر تکبیرات پڑھنے لگ جائے گا، کیونکہ اس عشرے کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا ہے نا کہ یہ پڑھو. اسی طرح ٹیلی ویژن کے اندر کوئی ایک چھوٹا سا پرومو یا کوئی ایڈ ایسی دے دیں کہ جس میں صرف اتنا کہا گیا ہو عشرہ ذی الحج کا بہترین ذکر، افضل الایام کا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تکبیرات کا صرف چند سیکنڈ کا ایک پرومو گزر جائے تو اس سے آپ دیکھیے، یا جن لوگوں کے چینلز ہیں ان سے آپ بات کریں یا ان تک میسج پہنچائیں. اب دیکھیے ہمارے ہاں محرم کا عشرہ پورا ملک منا رہا ہوتا ہے، ربیع الاول کا 12 دن سب اس میں انوالو ہوتے ہیں. حالانکہ قرآن مجید میں سنت میں نہ ربیع الاول کا ذکر ہے اور نہ ہی محرم کا اس طرح ذکر ہے کہ اس میں جو کچھ ہم کرتے ہیں. جس کا ذکر ہے کہ فضیلت پتہ ہی نہیں کہ سال بھر کے سارے دنوں میں سے افضل ترین دن. کہیں بھی لگوائیں، جا کے کسی اسکول میں لگوائیں، کالج میں لگوائیں، کسی بھی پبلک پلیس پر جس میں میکسیمم لوگ لگا سکیں. اوور ہیڈ بریجز ہیں اس میں لگائے جا سکتے ہیں. اپنی دیوار کے باہر پینٹ کروا دیں، پینٹر کو بلا کے کہیں کہ یہ اچھا ویو ہے اس میں تکبیرات پینٹ کر دو. پینٹ تو ویسے بھی سالانہ صفائی کرتے ہیں نا عید کی. بینر لگا دیں، کچھ کر دیں، فیس بک پر لگوائیں، شاپنگ مالز میں لگوائیں، اور بکرا منڈی پہ لگوائیں، اور فیول اسٹیشنز پہ، اسکول کالجز یونیورسٹیز کے باہر کی دیوار پہ پرنسپل سے پوچھ کے، میٹرو میں لگوا دے. جا کے کون بات کرے گا ان سے؟ اصل بات یہ ہے کہ مشورے سب دیں گے. اجر کس کو ملے گا؟ جو جا کے لگوائے گا. اب آپ دیکھیے، ہو سکتا ہے آپ کے بھائی میٹرو میں کام کرتے ہوں، آپ ان سے کہیے کہ جا کے اونر سے بات کریں اور 350 کا ایک لے جا کے میٹرو کو ہدیہ کر دیں. ٹھیک، جب وہ ہدیہ کرے گا نا کوئی تو کہیں گے اچھا لگا دو. خود سے اگر انہیں کہیں، کیونکہ وہ کہاں سے بنوائے انہیں پتہ ہی نہیں. اسی لیے ہم نے حدیث بھی ڈالی ساتھ، اور ساتھ تکبیرات، تاکہ لوگ پڑھ بھی لیں کہ یہ کیوں لگی ہوئی ہیں تکبیریں. ورنہ تو وہ لوگ کہیں گے ایسے شاید ڈیکوریشن پیس لگا ہوا ہے. باقی سوچنا آپ کا کام ہے. آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو ذاتی کسی بزنس کی پروموشن کرنی ہو تو آپ کیا کیا کریں گے؟ آ جائیں گے نا طریقے. بس یہ اللہ کا نام بلند کرنے، اللہ اکبر ہے، یہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے کیا طریقے اختیار کرنے ہیں. اب خوب اپنی ذہانت سے کام لیجئے اور کوئی عملی طریقہ ضرور سوچئے، خالی خیالوں میں نہیں رہیے.
کہ اچھا میں کیا کر سکتی ہوں. مثلاً آپ کے گھر میں شادی کارڈ فالتو فضول پڑے ہوں گے، ان کو نکال کے سارے نکال لیجیے، صفائی کریں گے نا سارے اکٹھے ہو جائیں گے. اب ان کے بیٹھ کے بچے اپنے گھر میں لے کے ان سب کے ساتھ کٹنگ کروائیں، ان کو لکھنا سکھائیں، انہیں کہیں لکھیں اس پر، اور لکھ کر جا کر اپنے کلاس فیلوز کو دیں، ٹیچرز کو دیں، اچھے اس کے اوپر کوئی ڈیزائن بنا لیں. ہاتھ سے لکھی ہوئی چیز کی کتنی ویلیو ہوتی، لیکن لکھیں ٹھیک، ایسا نہ ہو کہ کچھ سے کچھ لکھ دیں. جی آپ فرمائیے. ہے جی رکشے کے پیچھے لگوا دیں، بسوں کے اوپر لگوا دیں، کہیں جہاں مرضی لگوا دیں، اٹس اپ ٹو یو. اب آپ خود ہی سوچتے جائیں اور لگواتے جائیں، صرف سوچتے نہیں جائیں. وہ کہتے ہیں جس نے آرڈر کرنا ہے، کیونکہ بنوانے کا بھی ایک دھندا ہوتا ہے نا، لکھے کون بنائے کون، تو وہ آپ یہاں پر الہدا میں آرڈر کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ کو اکٹھے پھر مل جائیں گے، بس آپ پھر اٹھا کے صرف لے جا کے لگا سکیں گے، جہاں مرضی لگا دیں. پھر ڈفرینٹ سائزز کے ہو جائیں تو زیادہ اچھا نہیں، کوئی بڑے ہو جائیں کوئی چھوٹے، 3-4 سائزز میں بنوا لیں. کہ کیا ہوا، ٹائم لگ جائے گا تو اللہ کے راستے میں ٹائم لگے گا. جی اپنی اپنی گاڑی میں ایک اسٹیکر میرے خیال میں بڑا سا بنوا لیتے ہیں، وہ آسان لگ جائے گا. چلیے ایٹ لیسٹ یہ تو آپ کے پاس ہے ہی نا، یہ تو کہیں جا کے لگا دیں. اوکے نیکسٹ، پانی پلانا، دودھ پلانا. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ والا جانور بطور عطیہ دینا افضل ہے، کسی کو گائے بکری دینا، جو ایک پیالہ دودھ صبح کو دے اور ایک شام کو دے، وہ والا جانور. خالی یہ نہیں کہ بکری دے دی وہ دودھ چاہے دے یا نہ دے. لیکن اگر آپ بکری نہیں دے سکتے کسی کو کیونکہ آپ نے خود ذبح کرنی ہے اس دفعہ، تو اس صورت میں دودھ بھی دے سکتے ہیں. پانی پلانا. سعد بن عبادہ سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا پانی پلانا. تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے عید کی نماز پہ جائیں تو پانی کی بوتلیں ساتھ لے جائیں، مختلف لوگوں کو ایز اے گفٹ اس وقت دے دیں، کیونکہ وہ سارے لوگ جلدی میں نکلے ہوتے ہیں اور اس وقت پر پیاس لگ جاتی ہے بعض اوقات، تو کوئی طریقہ کرے. سعد بن عبادہ سے روایت ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ام سعد فوت ہو گئی ہیں، کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا پانی. چنانچہ انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا یہ ام سعد کی طرف سے ہے. پھر تنگ دستی میں صدقہ کرنا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ امیر لوگ ہوں گے بس وہی یہ سارے کام کریں گے، ہم تو غریب ہیں، ہمارے تو اپنے پاکٹ منی جو ملتی ہے وہ اس میں مہینے کا کینٹین کا خرچہ بھی نہیں نکلتا، تو ہم تو یہ صدقہ نہیں کر سکتے. جو 9 دن روزہ رکھیں گے نا، ان 9 دنوں کا کھانے کا خرچہ جو ہے ایک ٹائم کے وہ صدقہ کر دیں اگر اور کچھ نہیں. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا تندرستی کی حالت میں صدقہ کرنا کہ خواہش بھی ہو، جس سے سرمایہ جمع ہونے کی تمہیں امید بھی ہو اور محتاجی کا ڈر بھی ہو. کیونکہ جب انسان جوان تندرست ہوتا ہے نا، بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے، پھر اس کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں، پھر وہ دینے والا نہیں لینے والا بن جاتا ہے. لیکن جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر بھی بازو کا سوچتا ہے کہ اچھا اب کھا ہنڈا لیا، اب چلو کسی نیکی کے کام میں لگا دو. اور محتاجی کا ڈر بھی ہو کہ اگر دیا تو میرا کیا بنے گا، اور اس میں تاخیر نہ کرے کہ جب روح حلق تک پہنچ جائے تو کہنے بیٹھ جائے اتنا مال فلاں کے لیے، فلاں کو یہ دینا، فلاں کو وہ دینا، اب تو وہ فلاں ہی کا ہے. ایسا صدقہ جو خود کو محتاج نہ کرے. سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جسے دینے والا دے کر بھی مالدار رہے، یعنی اس کے اپنے پاس بھی کچھ نہ کچھ ہو. پھر معاملات میں بہتری لانا، آپس میں صلح کروانا، روٹھے ہوئے لوگوں کو منانا یا آپس میں 2 لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا. تو یہ جو متفرقات ہیں نا، اس میں آپ ڈال لیجئے کہ ان افضل ترین دنوں میں کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا ہے. ہاسٹل کی بچیاں خاص طور پہ گھروں میں جائیں گی تو کوئی نہ کوئی رشتہ داروں کے بارے میں سنیں گی وہ ناراض ہے، تو یہ حدیثیں سنا کر ان کو راضی کریں، امی ابو کو پہلے اور پھر آگے والوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں صلح کروا دینا افضل صدقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو نماز باہمی صلح کروانے اور حسن اخلاق سے بہتر ہو. یعنی مراد اس سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نماز روزے سے افضل عمل صلح کروانا ہے. اپنے بھائی کو خوش کرنا. افضل اعمال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تم اپنے مومن بھائی کو خوش کر دو، اس کا قرضہ ادا کر دو یا اس کو کھانا کھلا دو.
تو قرضہ ادا کرنا یا کسی کو دعوت پر بلانا، تو جب آپ عید کے موقع پر دعوت پر بلائیں تو کس نیت سے بلائیں؟ افضل صدقے کی نیت سے، افضل عمل کی نیت سے، کہ میں یہ اللہ کی خاطر کر رہی ہوں، اس لیے نہیں کہ وہ بھی مجھے بلائے، یا بوجھ سمجھ کے نہیں. عام طور پر کیا ہوتا ہے، جب گھر میں دعوت ہوتی ہے تو لوگ اس کو کیا کرتے ہیں، اپنے اوپر بوجھ بنا لیتے، پکاتے بھی جائیں گے، کرتے بھی جائیں گے اور بولتے بھی جائیں گے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ساتھ کے ساتھ عمل ضائع ہو جاتا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ ایسے غریب لوگوں کو کھانا کھلانے کا انتظام، ان لوگوں تک قربانی پہنچانے کا انتظام، یہ بھی اسی میں شامل ہو جائے گا. لہٰذا اجتماعی قربانیوں میں حصہ ڈال کر اس کام کو آپ آگے بڑھا سکتے ہیں. ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو خوش کرنا، اس کا قرض ادا کرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا، اس سے کسی مصیبت کو دور کرنا افضل اعمال ہے. یہ دیکھیں کہ کون آس پاس میں کس مشکل میں ہے، کس مصیبت میں ہے. ٹھیک، ہم چھوٹی چھوٹی مصیبتیں تو دور کرتے رہتے ہیں، لیکن ہماری قوم پر ایک بہت بڑی مصیبت بھی آئی ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ جہالت. جہالت بہت بڑی مصیبت ہے، جو ساری مصیبتوں کا. آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں جو بچہ وہ گٹر میں گر کے فوت ہوا تھا، تو سوچتی رہی کہ اس کی ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ عام طور پر گٹر کے اوپر جو ڈھکن ہوتے ہیں وہ لوہے کے ہوتے ہیں، تو لوہا بہت مہنگا ہو گیا، ادھر رکھواتے جاتے ہیں، ادھر سے چوری ہو جاتا ہے. تو پہلے تو میں سوچتی رہی کہ کس قسم کے ڈھکن ہوں، اچھا وہ سیمنٹ والے ہوں، اچھا ایسے ہوں ویسے ہوں. اچھا سیمنٹ والوں کا کیا ہوتا ہے، 2-3 گاڑیاں گزری وہ کریک ہو جاتا ہے، لکڑی نہیں رکھ سکتے، بارش ہوگی کچھ ہوگا یا کوئی اوپر سے بھاری چیز گزرے گی وہ ٹوٹ جائے گا. حال کیا ہو؟ ایک انسانی جان کے جانے کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم اپنی عجلت سے، جلد بازی سے اس کو بلیم کر دیتے، اس کو کر دیتے، اس کو کر دیتے. ان کا قصور ہے، انہوں نے مثلا سی ڈی اے کا قصور ہے، ڈھکن نہیں رکھا. بھئی سی ڈی اے نے رکھا ہوگا، اس نے زن سے کام لے، لیکن کدھر گیا وہ؟ پھر کسی نے تو چوری کیا نا، کسی نے تو اٹھایا. اچھا اس نے اٹھا لیا تو باقی کدھر تھے؟ ان کی آنکھیں نہیں تھی وہ دیکھتی یہاں ڈھکن کھلا ہوا ہے. ان کا فرض تھا امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، یا کوئی نہیں؟ پھر کھلا نظر نہیں آ رہا کیونکہ گھاس نہیں کٹی. ہم نے ایک دفعہ یہاں سامنے سے گھاس کٹوائی، ہم کو جرمانہ ہوا کہ یہ آپ کا ایریا نہیں، آپ نہیں گھاس کٹوا سکتے. اس کو یعنی کہ آپ صرف اپنے پریمیسز میں گھاس کٹوا سکتے ہیں، آپ اس سے باہر نہیں کٹوا سکتے، منع ہے. اچھا اب کیا کریں؟ یعنی میں نے اتنے پہلوؤں سے اس بات پہ غور کیا کیونکہ میرا دل بہت بوجھل تھا، بہت تکلیف میں تھی. میں روٹ کاز کیا، اس سے آگے کیا کاز ہے، اس کے آگے کیا، اس کا علاج کیا ہے، اس کا کیا، اس کا کیا، اس کا کیا. اور آخر میں جب میں پہنچی تو مجھے یوں لگا کہ لوگوں کے اندر نمبر 1 جہالت، نمبر 2 خدا کا خوف نہیں. جب تک یہ تقوی نہیں آتا، جب تک اللہ کا ڈر نہیں آتا، اس کا حل کچھ بھی نہیں ہو سکتا. وقتی طور پر آپ حل کرتے ہیں. یہ کوئی ایک حادثہ ہے ایسا، روز آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں کس طرح ہمت ہوتی ہے ان لوگوں کی کہ وہ لوگوں کے لیے ہلاکت گاہ کا دروازہ کھول دیں. کسی گٹر سے ڈھکن اٹھانے کا مطلب یہ ایسا ہی ہے موت کا دروازہ کسی کے لیے کھول دینا. یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، لیکن یہ جرم کتنا عام ہو چکا ہے. اپنے آپ کو اس پہ رکھ کے دیکھیں، اپنے آپ کو اس گٹر میں گرتا ہوا دیکھیں. سادے پانی، صاف پانی میں بھی ڈوبنا بہت سخت تکلیف کی بات ہے، کہاں گٹر کے پانی میں کوئی ڈوبے. ہم ایک دوسرے کو بلیم کر کے چین سے نہیں بیٹھ سکتے. ہمیں روٹ کاز تک پہنچنا ہوگا اور اس کا حل کرنا ہوگا. پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا اتنے درس ہوتے پھر اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم خود عمل نہیں کرتے. اثر کیسے ہو؟ اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے دلوں میں. پھر یہ ہے کہ کتنے لوگوں کو واقعی پتا ہے. میں سوچتی ہوں کہ عام طور پر جو نشہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح کی چوریاں کر رہے ہوتے ہیں. اچھا وہ ایک جرم نشے کا کر رہا ہے، اس نشے میں آ کر وہ ایسے غلط کو تو ہوش ہی نہیں کہ وہ موت کا دروازہ کھول رہا ہے، وہ چوری کر رہا ہے ڈھکن. کیا علاج ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر جو بھیجا گیا، تو کیوں کہا گیا کہ وہ رحمت ہے؟ کیونکہ انہوں نے آ کے لوگوں کو علم دیا تھا اور اللہ کا ڈر دیا. خالی علم نہیں دیا، اس کے ساتھ اللہ کا ڈر دیا تھا، تقویٰ دیا تھا. جب اصلاح ہو گئی،
جب وہ عدی بن حاتم کو آپ نے کہا تھا کہ ایسا وقت آئے گا کہ عورت زیورات سے لدی بھی اکیلی سفر کر رہی ہوگی، کسی کا ڈر نہیں ہوگا اس کو، اور لوگ اپنے ہاتھوں میں سونا چاندی اٹھائے پھریں گے کہ کسی کو صدقہ کر سکے اور کوئی لینے والا نہیں ہوگا. آج کیا ہمارے پاس ریسورسز کم ہے؟ شاید اس سے زیادہ ہی ہو جو وہاں تھے، لیکن آج خدا کا خوف نہیں، اس لیے اصلاح نہیں. تو سب سے بنیادی کرنے کا کام لوگوں کے شعور کو جگانا ہے. جب تک یہ نہیں ہوتا ساری اوپر اوپر کی کوششیں ایسے ہی ہیں کہ جیسے کسی کو اندر زخم اور اوپر سے وہ پٹیاں کرتا رہے. پھر فرمایا افضل ترین عمل اللہ کی ذات کی خاطر تمہارا اپنے نفس اور خواہش سے جہاد کرنا. کیا ہے؟ اپنے نفس اور اپنی خواہش سے، کیونکہ سب سے مشکل کام اپنے آپ سے لڑنا ہے. پھر لوگوں میں افضل ترین کون ہے؟ دنوں میں تو افضل ہم نے دیکھ لیے، اعمال میں افضل دیکھ لیے، لوگ اچھے کون ہیں؟ فرمایا قیامت کے دن بہت زیادہ حمد کرنے والے، تعریف کرنے والے افضل لوگ ہوں گے، الحمدللہ کہنے والے، اللہ کی تعریف بیان کرنے والے. حمادون کا لفظ آتا ہے، اور حماد کہتے ہیں بہت زیادہ تعریف کرنے والے کو. اب ایک تعریف ہے اللہ کی اور ایک ہے بندوں کی اور اللہ کی تخلیق کی. یعنی وہ لوگ جن کا ایک رجحان ہوتا ہے اپریسیشن کا، کہ وہ اپریشیٹ کرتے ہیں، اچھی چیز کو اچھا کہتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی خوبی ہے، کیونکہ عام طور پر ہم صرف منفی باتیں کرتے ہیں. اس کا رنگ ٹھیک نہیں آیا، کاغذ تو کسی کام کا نہیں، اور ڈیزائن بھی صحیح نہیں، اور یہ تو ایسا ہے اور یہ ویسا ہے، اور یہ گلاس کا بھی سائز ٹھیک نہیں، اور یہ میز تو بہت ہی چھوٹا ہے، اور یہ فلاں چیز تو ایسی ہے اور فلاں ویسی ہے. کسی چیز کی ہم تعریف نہیں کرتے کہ اس میں کوئی بھلائی بھی ہے. مثبت نظر رکھنا اور اپریشیٹ کرنا بندوں کے کام کو، اللہ کی تخلیق کو، اور سب سے بڑھ کر خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو، کہ الحمدللہ سب تعریف اسی کے لیے ہے. پھر سب سے اچھے اخلاق والا ہونا، سب سے افضل انسان ہونا ہے. پھر فرمایا سب سے افضل انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور جس کے عمل اچھے ہوں. اور بدترین کون؟ جس کی عمر لمبی اور اس کے کام برے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک اس مومن سے افضل کوئی نہیں جسے حالت اسلام میں لمبی عمر دی گئی اس کی تسبیح اور تکبیر اور تحلیل کی وجہ سے. یہ جو تکبیرات آپ پڑھیں گے اور یہ جو تسبیحات آپ پڑھیں گے، ان کی وجہ سے لمبی عمر کا بھی اور لمبی عمر میں نیکیاں کرنے کا بھی آپ کو موقع ملے گا. یعنی گویا یہ افضل دن افضل اعمال کے دروازے کھولتے ہیں. اور پھر آپ باقی دن بھی سال کے، کیونکہ اس کے فوراً بعد پھر اگلا مہینہ نیو ایئر ہے. اینڈ میں آپ ریزولوشن بناتے ہیں، یہ کرنا ہے، تیاری کرتے ہیں، پریکٹیکل تیاری کرتے ہیں، کر کے دکھاتے ہیں. ذوالحج کا مہینہ اس میں گزرتا ہے اور نئے سال سے پھر آپ کے نئے کام شروع ہو جاتے ہیں، ایک نئی زندگی آپ کو ملتی ہے اور اچھے عمل شروع ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح افضل انسان وہ ہیں جو مخموم القلب اور سچی زبان والا ہو. صحابہ نے کہا سچی زبان والے کو تو ہم پہچانتے ہیں، مخموم القلب کون ہے؟ فرمایا ایسا دل جو ڈرنے والا اور صاف ہے، اس میں گناہ، بغاوت، خیانت اور حسد نہ ہو، کسی کے لیے جیلسی نہ ہو. پھر لوگوں کو اپنی برائی سے محفوظ رکھنے والا انسان. کون سا مسلمان افضل ہے؟ فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. ایک اور جگہ پر فرمایا وہ مومن جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے. پھر ایک اور جگہ پر فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ ضرور آئے گا جس میں مقام اور مرتبے کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل آدمی وہ ہوگا جو اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کر اللہ کے راستے میں نکلے گا. جب کوئی پکار سنے گا اس کی پیٹھ پر سوار ہو کر موت کی تلاش میں نکل کھڑا ہوگا. یا وہ آدمی جو عوام میں رہتا ہو، نماز قائم کرتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو اور خیر کے علاوہ لوگوں کو چھوڑے رکھے، یعنی معاملہ کرے تو خیر کا کرے اور اپنی نماز روزے پر قائم رہے. پھر فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے افضل ہے اور ہر ایک میں بھلائی ہے. پھر لوگوں میں رہ کے ان کی اذیتیں برداشت کرنے والا سب سے افضل ہے. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا ممکن ہے دنیا پر کوئی انتہائی حقیر آدمی غالب آ جائے، یعنی وہ ان کا کوئی بڑا بن جائے. اس وقت لوگوں میں افضل مومن وہ ہوگا جو دو کریمین معزز لوگوں کے درمیان ہوگا، یعنی اس کی کمپنی اچھی ہوگی. پھر دنیا سے بے پرواہ انسان وہ افضل انسان ہے. پھر ذکر کون سا افضل ہے؟
لا الہ الا اللہ. پھر بہترین نیکی بھی یہی ہے لا الہ الا اللہ. پھر فرمایا سب سے افضل نیکی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. پھر قرآن کا افضل حصہ سورۃ الفاتحہ ہے. سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے. سب سے افضل تعوذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تعوذ کے سب سے افضل کلمات کے بارے میں نہ بتاؤں جن سے تعوذ کرنے والے یعنی پناہ لینے والے پناہ لیتے ہیں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا معوذتین، 2 سورتیں الفلق اور الناس، یہ افضل ترین تعوذات ہیں. اور سب سے افضل دن عشرہ ذی الحج کے دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل عمل فی ایام یعنی الایام العشر افضل منها فی هذه قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں. پوچھا گیا جہاد بھی نہیں؟ فرمایا نہیں، ہاں جو شخص اپنی جان و مال خطرے میں ڈال کر نکلا اور واپس کچھ نہ لایا. پھر ان 10 دنوں میں یوم النحر بھی بہت بہترین دن ہے. اور وہ کون سا ہے؟ 10 ذی الحج. اس کے بعد یوم القر ہے، ایام تشریق شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر پوچھا گیا دن کا سب سے افضل ترین حصہ؟ فرمایا رات کا آخری حصہ، آخری گھڑیاں. تو اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ افضل دنوں میں افضل کام کرنے ہیں. کچھ کاموں کی لسٹ تو آپ کے پاس تھی، انشاءاللہ آپ ان کا اہتمام کریں گے. کچھ آپ نے مزید نوٹ کر لیے، دلائل آپ نے سب کے سن لیے. اب آپ کا فرض کیا بنتا ہے؟ عمل کیسے خود بھی کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں. اور اس میں صدقہ کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ دوسروں کو کھانا کھلانے کے علاوہ روحانی خوراک کھلائیں، یہ دعائیں دیں. اس میں ذی الحج اور قربانی کے موضوع پر یہ کیسٹ ہے. عید الاضحیٰ کیسے منائیں، عید کارڈز ہیں اور ان کی خوبی ہے کہ ان کے اندر قربانی کے مسائل لکھے ہوئے ہیں. پھر عشرہ ذی الحج، یہ باتیں جو میں نے بہت سی کی ہیں ان میں یہ اس میں موجود ہے. پھر قربانی کے بارے میں بھی معلومات ہے. اور حضرت اسماعیل کی قربانی کی نظم جو ہے یہ بھی بہت اچھی ہے. اور تکبیرات کے کارڈز ہیں، یہ بھی گفٹ میں دینے کے لیے بہت اچھے ہیں. ان کے پیچھے اپنا پرسنل میسج لکھ کے آپ دوسروں کو دے سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو جب آپ آگے آگے لے جائیں گے تو اس کے 2 تیرے فائدے، علم بھی پھیلے گا، صدقہ بھی ہو جائے گا. لوگ جو عمل کریں گے آپ کی وجہ سے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے حصے میں شامل ہو جائے گا. عید کا دن کیسے منانا ہے؟ قربانی کے علاوہ عید کا دن جو ہے دعا میں کرواتی ہوں انشاءاللہ. قربانی میں صحت مند جانور قربان کریں. حدیث میں آتا ہے ہم مدینہ میں قربانی کے جانوروں کو موٹا کرتے تھے اور پھر ان کو قربان کرتے تھے. اچھی چیز اللہ کے راستے میں دیں. اور پھر ایک قربانی میں سارے گھر والے بھی شریک ہو سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی طرف سے بکری قربان کرتے تھے. حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی بیویوں کی طرف سے گائے قربان کیا آپ نے، اور خود 100 اونٹ قربان کیے، 1 نہیں 2 نہیں. ہم کہتے ہیں 1 اونٹ میں 7واں حصہ ہم ڈال لیں تو بڑی بات ہے، لیکن جب اللہ توفیق دے تو ضرور کرے. اور پھر یہ کہ قربانی جو ہے دراصل ایک مسنون عمل ہے اور اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے. اس کو قرب کی نیت سے دیں، کوئی فرض واجب سنت کی تقسیم میں پڑھ کر حساب کتاب کر کے نہیں. پھر یہ کہ عید کی تیاری کریں، نئے کپڑے پہنیں، اپنے آپ کو سنواریں ستھرائیں. پھر اسی طرح یہ کہ اس دن صدقہ کریں عید کے دن بھی، کیونکہ یاد ہے کہ جب عید کے دن عورتوں نے اپنے زیورات صدقہ کیے تھے. اب زیور تو خیر بہت ہی مہنگا ہو گیا تو اب صدقہ مشکل ہے اس کا، لیکن کرنے والوں کے لیے کچھ مشکل نہیں. پھر عید کے دن عیدگاہ جائیں اور واپس آ کر قربانی کی جاتی ہے. عید سے پہلے قربانی نہیں کی جاتی. باہم ملیں تو تقبل اللہ منا و منکم پڑھیں. پھر اسی طرح بچوں کو بھی عیدگاہ لے جائیں، نہا دھو کر جائیں، عمدہ لباس پہن کر جائیں. اور صحابہ کرام کا معمول اس دن کیا ہوتا تھا؟ میل ملاقات اور دعا دینا ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے، تو اب ہم دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ألبسنا لباس التقوى وألزمنا كلمة التقوى واجعلنا من أولي النهى وأمتنا حين ترضى وأدخلنا جنة المأوى واجعلنا ممن بر واتقى وصدق بالحسنى ونهى النفس عن الهوى واجعلنا ممن تيسره لليسرى وتجنبه العسرى واجعلنا ممن يتذكر فتنفعه الذكرى واجعلنا ممن يتذكر فتنفعه الذكرى. اللهم اجعل سعينا مشكورا وذنبنا مغفورا ولقنا نضرة وسرورا واكسنا سندسا وحريرا واجعل لنا أصابر من ذهب ولؤلؤ وحريرا. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے اپنی رحمت سے ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا. ہمارے دلوں میں تقوی پیدا کر دے. ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کی توفیق دے, اپنے ذکر کی توفیق دے, اپنے شکر کی توفیق دے. یا اللہ ہمارا یہ علم ہمارے اوپر بوجھ نہ ہو, ہمارے حق میں حجت ہو اور ہمارے لیے عمل کی راہیں آسان کر دے. یا اللہ اس خیر کو دنیا بھر کے لوگوں تک لے جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ہمیں نیکی کے کاموں کی توفیق دے, ہمارے دلوں کا شح اور بخل دور کر دے اور ہمیں وسعت عطا کر. یا اللہ سب کے مال جان علم میں برکت عطا فرما. جو لوگ دور دور سے سننے کے لیے آئے ہیں یا سن رہے ہیں ان سب کو بہترین عمل کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.